أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نسل ہوتی، اس کی اولاد ہوتی. جب کسی کی نسل، کسی کی اولاد وہ نکمی نا اہل ہو جائے تو اصل وہ فقیر ہے. وہ ملک فقیر نہیں ہے جس کی نسل سمجھدار ہو، نیک ہو، عقل مند ہو. وہ ملک فقیر ہے، وہ قوم فقیر ہے، وہ ماں باپ فقیر ہیں جن کی اولاد نکمی ہو، نااہل ہو، بے وقوف ہو. کسی بھی ملک کی ترقی کا اور عظمتوں کا دار و مدار وہ آپ بچوں پر ہے. آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ اگر آپ کا رخ صحیح ہوگا تو ساری نسل پھلے گی، پھولے گی اور ساری دنیا کو چین ہوگا. اگر آپ کا رخ غلط ہوگا تو پھر ساری نسل میں ہلاکت، بے چینی، پریشانی آئے گی. تو انسان کی تعمیر، نسل کی تعمیر، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ نے اس کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجے. یہ کام عام انسانوں کے سپرد نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پاک معصوم نبیوں کا انتخاب کیا اور پھر ان کو انسانوں کی راہبری کا طریقہ سمجھایا. پھر اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دین کو مکمل کیا. اور پھر اب اللہ نے ہمارے ذمہ کیا کہ ہر نسل، اگلی آنے والی نسل کو ایسی اچھی صفات دے کر دنیا سے جائیں کہ وہ لوگوں کے لیے راحت بنے. آپ تو بچے ہیں اور ہمارے بھی پیدائش سے پہلے ہی یہ ملک بنا. چند دن پہلے ہی ہمارے جنرل غلام محمد صاحب اور بریگیڈیئر اسلم نیائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو یہ تقسیم کے وقت کی کہانی سنا رہے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نہیں سن سکا، مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا. ایسی انہوں نے کہانیاں سنائی. یہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے بنیاد میں گارا اور سیمنٹ نہیں ہے بلکہ 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں جس پر اس ملک کو بنایا گیا. ہم تو لوکل لوگ ہیں، مہاجر نہیں ہیں، لہذا ہم نے وہ قربانی نہ دیکھی نہ چکھی. میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ مہاجر تھے جالندھر. وہ کبھی کبھی ہمارے ڈیرے میں آیا کرتے تھے، بات کرتے تھے. ایک دن میں بھی بیٹھا تھا اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جالندھر سے جب ہم نکلے ہیں پارٹیشن پر تو میرا سارا خاندان کٹ گیا، اکیلی جان لے کر نکلا. اور تھوڑی چھوٹی سی عمر بھی زیادہ نہیں تھی. تو دن میں چھپتا تھا کماد کے کھیت. اگست میں کماد اچھا خاصا بڑا ہو جاتا اور رات کو پھر میں سفر کرتا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، میری کیا منزل ہے. مجھے صرف ایک فکر تھا کہ میں سکھوں کی تلوار سے بچ جاؤں. لہذا چلتے 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 دریائے ستلج پہ پہنچ گیا. دریائے ستلج اس وقت میں جیتا جاگتا دریا تھا. اب تو وہ سو گیا بیچارہ کب کا. ہم تو اس کی ریت ہی دیکھ پائے، اس کی طغیانیت تو کبھی دیکھی کوئی نہ. یہ بہت بڑا دریا تھا. تو کہنے لگے میں ستلج پر پہنچا تو آگے پانی کی موت تھی، پیچھے تلوار کی موت تھی. میں نے کہا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں پانی کی نظر ہو جاؤں. تیرنا آتا نہیں تھا. میں نے کہا ایک لکڑی اٹھائی، ایک لکڑی مل گئی، لکڑی اٹھائی اور پانی میں ڈالی. میں کہا یا اللہ زندگی ہے تو پار لگا دے. ادھر پاکستان شروع ہو رہا تھا. تو کہنے لگے جب میں تھوڑا سا اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا بہ رہا تھا. لاش کے ساتھ لاش ایسی ملی ہوئی تھی. معصوم بچے، حسین نوجوان، خوبصورت بیٹیاں، بوڑھی مائیں، بوڑھے باپ ایسے جا رہے تھے. اگرچہ وہ منزل کو پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ قربانی دی، لیکن ہماری نظر میں وہ ایسی منزل کے راہی تھے جس کا آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ستلج کی لہریں ان کا کفن بن رہی تھی اور ستلج کی تہ ان کی قبر بن رہی تھی. یہی کچھ راوی میں ہو رہا تھا، یہی کچھ چناب میں ہو رہا تھا. یہ 3 دریا ہندوستان سے آتے تھے، ان تینوں میں یہ بہہ رہی تھی. اپنی تاریخ پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے
ہماری ابتدا کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے. بدقسمتی ایسی ہوئی میرے عزیزوں کہ اس ملک کو نا اتنی اللہ نے دولت سے نوازا ہے کہ آپ اور ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. میں مکہ میں تھا, مجھے ایک جیولوجسٹ ملا, وہ کہنے لگا میں اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی, اس کو صرف ایک کینسر لگا, وہ بددیانتی کا, خیانت کا, چور بازاری کا اس کو کینسر لگا. اگر یہ اس ملک میں نہ ہوتا تو یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہوتا. اور اس ملک کو میرے عزیزوں جو لوٹا ہے نا, وہ ان پڑھوں نے نہیں لوٹا, زمینداروں نے, تاجروں نے نہیں لوٹا, بڑے ہائی کلاس پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو لوٹا ہے. چونکہ انہوں نے ڈگریاں تو حاصل کی پر انسانیت نہ سیکھ پائے. تو اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں اور ہم تو میرے عزیزوں کانٹے ہی چننے والے رہ گئے. بہار دیکھی نہیں اس ملک نے. چند مخلص لوگ نہ ہوتے تو اب تک یہ ملک بک چکا ہوتا یا ہندوستان کے قبضے میں جا چکا ہوتا. کہیں کہیں چراغ اب بھی جل رہے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی روشنی ہے, اور یہ قافلہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے وہ رواں دواں ہے. اگر وہ بھی نہ ہوتے تو اس ملک کو تباہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی بددیانت ٹولے نے اور ہائے ضمیر فروش ٹولے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارا انہی اسکولوں کالجوں سے نکلا ہوا ہے, وہ دیہاتوں سے نہیں, وہ بازاروں میں نہیں. ایک تاجر کتنا کو لوٹ لے. زمینداروں کو تو ویسے ہی لوٹنا نہیں آتا, ان کے پاس لوٹنے کی چیز ہی کوئی نہیں. چلو کسی نے کوئی تینگا مشتی سے کوئی زمین دبا لی, دکان دبا لی, کوئی پھیرا پھیری کر لی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ساری تو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو. آپ کا بننا سارے ملک کا بننا ہے, آپ کا بگڑ جانا سارے ملک کا بگڑ جانا ہے. تم ایک فرد نہیں ہو, ایک گھر کے نہیں ہو, پوری قوم کے ہو, پوری نسل کے ہو. ایک ادارہ جب کوئی آپ ہی میں سے بچے آگے چل کے ادارے چلانے والے بنتے, بڑے بڑے عہدوں پہ جاتے ہو, تو اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوگے تو لاکھوں انسان ہوں گے جو آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے. اگر صرف آپ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے والے ہوں گے تو لاکھوں انسانوں کے منہ سے نوالے چھن جائیں گے, اور لاکھوں انسانوں کے گھروں کے چراغ بجھ جائیں گے. آپ کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں گے, لیکن کب تک؟ تو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو. میں آپ سے تقریر کرنے نہیں, آپ سے چند باتیں کرنے. ہمارے بچے ہو. یہ دور میں نے بھی ہاسٹل لائف گزاری. 11 سال کی عمر تھی جب میرے والد صاحب نے مجھے لاہور میں سینٹرل ماڈل اسکول ہوتا تھا, وہ بڑا اچھا اسکول تھا, وہاں داخل کیا تھا. تو پہلے تو میں شوق میں چلا گیا, اور ہم تو ٹاٹ کے اسکول سے ایک دم سینٹرل ماڈل اسکول میں پہنچ گئے. وہ سمجھ ہی نہ ہے کہاں آ گئے, کہاں ہم ٹاٹ میں بیٹھنے والے, کہاں ایک دم ایسا سسٹم جیسے یہاں کا ہے. تو وہ ہم بڑے پریشان, یا اللہ یہ میں کہاں آ گیا. اور ادھر سے اداسی چڑھے, 2-3 دن کے بعد اداسی شروع ہو گئی. اب رضائی میں منہ دے کے روئی جائیں, یا اللہ. اب میں پہلے دن جو کلاس روم میں داخل ہوا, وہ سارے شہری لڑکے, ہم بالکل نپٹ دیہاتی. میں کو یا اللہ کوئی اور دیہاتی نظر آئے تو میں اس کے پاس بیٹھوں, یہ تو شہریوں سے میں ویسے ہی ڈر لگتا تھا. تو میں نے سارے لڑکوں کو ایسے دیکھا. 6D میرا سیکشن تھا, اور محمد اشرف صاحب وہ میرے کلاس انچارج تھے. تو میں داخل ہونا سہما پہلی دفعہ پتلون چڑھائی, وہ بھی ادھر سے ڈھیلی. میں نے دیکھا, سب کو دیکھا. تو سب سے آخر میں نا ایک لڑکا ایسے کر کے بیٹھا تھا, ایسے, اور ایسے سے دیکھ رہا تھا سب, ڈرا ہوا نا. میں نے کہا یہ دیہاتی ہے, میری طرح کوئی پھنسا ہوا ہے. تو میں سیدھا اس کے پاس جا کے بیٹھا. اس دن اس سے دوستی لگی. 1964 اور اب 41 سال ہو گئے, آج تک اس سے ہماری یاری نبھ رہی. وہ سرگودے کے میلا فیملی میں سے تھا. تو جب میں قریب پہنچا تو اس کو شہری لڑکے چھیڑ رہے تھے. اس کا ذرا ناک تھا کافی لمبا, تو اس کہتے چوہا, کہتا تھوڑی ماں نو, چوہا کہتا تھوڑی بہن نو. تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ جو گالیاں دے رہا ہے نا, یہ وہ میرا ہی برادری ہے. تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. تو اب اردو تو ہمیں آتی کوئی نہیں تھی. میں کہ کتھو دائیں آندھا سر گود دیتا. میں کہ آج تیری میری دوستی, میں بھی پھنسے, تو بھی پھنسے, آج تو بعد آپ کٹھے. تو بس ایک ہی ڈیسک پہ ہم جو چلے. پھر ایک آدھ ہمارا سیکشن آگے جا کے بدلا, لیکن آج تک ہماری دوستی پکی.
تو آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا وہ بچپن اور وہ ہاسٹل، وہ اسکول، وہ سارا کچھ ایسے جیسے ماضی کے پٹ سارے کھل گئے ہوں اور گردش ایام نے پیچھے مجھے دھکا دے کر اپنے ہاسٹل میں پہنچا دیا ہو. آپ سب کو دیکھ کر وہ مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے. تو میں یہ آپ سے کہنے آیا تھا کہ اس زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں. ایک نظریہ یونان کا تھا اس زندگی کے بارے میں کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، جو جیسے گزارے ٹھیک. یہ نظریہ 18ویں صدی میں آ کے دم توڑ گیا جب سائنس نے اس بات کو پروف کیا کہ نہیں، اس کی کوئی ابتدا بھی ہے اور کہیں اس کی انتہا بھی ہو جائے گی. یہ نیوٹن جب 1642 میں پیدا ہوا اور 1727 میں وہ مرا ہے. وہ سائنس کا نبی کہلاتا، سائنس کا نبی. اس کو اللہ نے دیا. تو دیکھو بچو، یہ علم جو ہے نا، یہ کسی کی وراثت نہیں، نہ مغرب کی نہ مشرق کی. جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے دے گا. میں نے اس کے بارے میں پڑھا. وہ گھنٹوں ایسے لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے ایسے لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے. 5 منٹ نہیں ایسے لیٹ سکتے، کروڑ بدلتے ہیں. پھر ایک دم جو اس کے اندر خیالات جمع ہوتے، یہ کرسی پڑی ہوتی تھی، سامنے ٹیبل ہے، تیزی سے اٹھتا، کرسی پہ بیٹھنا بھی بھول جاتا اور قلم اٹھا کے کھڑے ہو کر کئی گھنٹے لکھتا جاتا. تو اس کی محنت پر اللہ نے اس کو دنیا کا علم کا تھوڑا سا کھڑکیاں کھول دی. تو یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ شروع سے نہیں ہے، کہیں سے شروع ہوئی. کہاں سے شروع ہوئی ہے، کس نے شروع کی ہے، یہ یہاں آ کے اٹک گئے. چونکہ ان کے سامنے نہ قرآن کا علم، نہ آخرت کا علم، نہ شریعت کا علم. تو کچھ ان کی جو ٹوٹی پھوٹی شریعت باقی ہے، اس میں اتنا ہاں بھائی اس کو خدا نے بنایا، اس کو اللہ نے بنایا. 1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جرمنی میں، ایڈورڈ ہیوم. وہ 1778 میں مرا ہے. تو نیوٹن نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ایک سائنٹیفک طریقے سے چل رہی ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت چل رہی ہے. وہ خدا کا منکر نہیں تھا. ہیوم نے آ کر خدائی کا انکار کیا. انہوں نے کہا جب 2 اور 2 4 ہے تو کسی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے 2 اور 2 کو 4 کیا. ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے. سب سے پہلے دہریت کا تصور اس شخص نے دیا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے. پھر 1809 میں وہ ڈارون پیدا ہوا. اس کی تھیوری میں نے جا کے ساری دیکھی. اس کا میوزیم ہے پورا لندن میں، اس کا پورا میوزیم ہے، سارا میں نے جا کے دیکھا. اس نے ایک اور ہی چوچا چھوڑ دیا. ان کا ایک سیل پانی کے کہیں کنارے کہیں سے آ گیا، کیسے آ گیا، آپ کو پڑھتے پڑھتے یہ سب کچھ بن گیا، یہ انسان بن گیا، یہ پہاڑ بن گیا، پتھر بن گیا. اس میں بھی کوئی نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں ہے، آٹومیٹک پیدا ہوا، لہذا چلو بے ٹھیک، خود بخود ہو گیا، جو مرضی کرو جو مرضی کرو. ایک تصور اسلام نے دیا. اور بھی بہت سے نظریات ہیں، میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا. ایک تصور اسلام نے دیا اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے پہلے ہم سے سوال کیا. بولو بھائی، ام خلقوا من غیر الشیء، تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو، اپنے آپ بن گئے ہو. یہ ڈارون تھیوری، ایک سیل اپنے آپ بن گیا. اور یہ ان پڑھ سائنسدانوں کی تھیوری کہ یہ ایک دم وہ سیل مختلف شکلیں بدلتا ہو، اپنے آپ ہی ایسے سب کچھ ہوتا چلا گیا. تو اللہ اس کو سوالی انداز میں 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے. 1400 برس کے بعد ایسے پاگل لوگ آئیں گے تو اللہ کہتا ہے ام خلقوا من غیر الشیء، بولو بھائی تم خود بخود بنے ہو. تو اس کا جواب تو آج کی سائنس نے دے دیا کہ نہیں، خود بخود تو نہیں بنے. پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ اب تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. اس کا جواب بھی نفی میں ہے. ہم نے اپنے آپ کو خود کہاں بنایا؟ ہمیں تو 4 سال کی عمر میں پتا چلا کہ ہمارا کوئی وجود ہے. اللہ تیسرا سوال کرتا ہے، ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ دیکھتے نہیں کیسے ترتیب سے ہے. ایک تھیوری ہے نا کہ آپ ہی بن گیا، خود بخود بن گیا. اس نظریے کو بھی سائنس نے آ کر 1948 میں غلط ثابت کیا. 1929 میں کیلیفورنیا میں ایک سائنسدان تھا، وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بڑے منظم ردم کے ساتھ یہ ساری کائنات ایسے پھیل رہی ہے اور ان میں بڑا ایک ربط ہے.
बहुत ताकतवर रब्त है, वो फासलों का तनासब। फिर इस पर उन्होंने मजीद तहकीक करते 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 1948 में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कायनात जीरो से बनी है, एक धमाके से बनी है, धमाके से। मैं साहिवाल में था, एक बच्चा आया मेरे पास, FSC का, फिर उसके कान पर का हेडफोन सा था, कहा जी ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इस वक्त 700 लड़के आपकी बात सुनेंगे जो आप मुझसे करेंगे। एक यहूदी हमसे तलबीब से सवाल कर रहा है कि बिग बैंग के बारे में तुम्हारे कुरान में कोई बात है कि ये कायनात एक धमाके से वजूद में आई? क्या तुम्हारे दीन में कोई इसके बारे में दलील रोशनी है? तो अगर है तो मुझे बताओ, तो फिर मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मैंने कहा पहली बात ये बच्चे कि हमारा कुरान साइंस की तस्दीक करने नहीं आया और साइंस को झुटलाने नहीं आया। हमारा कुरान हिदायत के लिए आया है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। कहीं कहीं वो दुनिया की चीजों को टच करता है, जहां वो टच करता है वो ऐसा सही टच करता है तो फिर उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो एक आयत है जो इसका तर्जमा नहीं, इशारा हम कैसे कर सकते हैं कि इससे इशारा होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून। ये जो मेरे मुनकर हैं, इनको पता नहीं है कि जमीन आसमान एक मिला हुआ मादा था, एक मिला हुआ रतक होता है चीज इस तरह आपस में मिल जाए कि फिर उसे जुदा न किया जा सके। जैसे गोश्त अलग है, सब्जी अलग है, नमक अलग है, मिर्च अलग है, जब हम उसको सालन बनाते हैं तो हर चीज मिक्स होकर अब नमक मिर्च हल्दी इसमें से नहीं निकल सकती। उसको अरबी में कहते हैं रतक, कानता रतकन, ये सब कुछ मिला हुआ था, और फतक उसको अलग अलग कर दें, फतकनाहुमा। फिर हमने इसको फाड़ा और उसको धमाके के साथ हमने इसको फैलाना शुरू किया। असर के बाद वो आया, कहने लगा ये वो यहूदी मुसलमान हो गया। उस वक्त सुन के चला गया, फिर असर के बाद उसने आकर मुझे बताया कि ये वो मुसलमान हो गया। तो हमारे पास ये नजरिया नहीं है कि आप ही बन गए, हमारे पास ये नजरिया कि उसको अल्लाह ने बनाया है और एक निजाम के साथ। अच्छा, फिर एक पॉल डेविस साइंसदान था ऑस्ट्रेलिया का, उसने फिर एक और बात साबित की कि कोई बनाने वाला है, खुद नहीं बना। उसने डार्विन को गलत साबित किया। और दूसरे जो दहरिए, बहुत से दहरिए साइंसदान थे, अब भी हैं, उन सब की बात को उसने गलत साबित किया कि ये धमाका किसी ने किया है, खुद नहीं हुआ। कि हर धमाके के बाद तखरीब होती है, धमाके से तो तखरीब होती है ना कि तामीर। अगर मैं जाके अभी अपने मस्जिद में कहूं कि हम वो बैठे थे लॉरेंस कॉलेज की मस्जिद में, वहां हुआ धमाका, हर लड़का उड़ता हुआ अपने बेड पे जाके बैठ गया और प्रिंसिपल जाकर उड़ते हुए अपने ऑफिस की सीट में फिट हो गए। कोई मानेगा इसको? मौलवी साहब पागल हो गए हैं। किसी बार कभी धमाका भी ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से हुआ? धमाके से तो तोड़ फोड़ होती है, ना कि उससे कोई शक्ल वजूद में आती है या कोई तामीर वजूद में आती है। ये कायनात में वाहिद धमाका है जिसने इतने खूबसूरत अंदाज में कायनात को वजूद दिया कि कोई ये मानने पे तैयार नहीं है कि ये धमाका इतना अक्लमंद। तो धमाका तो पागलपन होता है ना, ठा हुई और ये उधर गया वो उधर गया। तो उसने ना फिर एक सेकंड को ना 1000 हिस्सों में तो तकसीम किया जा सकता है, 1000 से आगे फिर वो तकसीम नहीं होता। तो उसने ये बात प्रूव की कि अगर हम फर्जी तौर पर एक सेकंड के 10 लाख खरब हिस्से कर दें, 10 लाख खरब हिस्से। जब धमाका हुआ था तो 2 ताकतें पैदा हुई थी, एक ग्रेविटी और एक रफ्तार। एक रफ्तार पैदा होकर धमाके से चीज फैलती है, एकदम उभरती है। तो जब वो धमाका हुआ था तो उसमें 2 ताकतें पैदा हुई, एक कशिश ग्रेविटी, एक रफ्तार स्पीड। अगर उस वक्त स्पीड ज्यादा हो जाती तो ये कायनात बिखर जाती, और अगर उस वक्त कशिश और ग्रेविटी ज्यादा हो जाती तो ये कायनात फिर सिमट के फिर जीरो हो जाती। इसमें अगर एक सेकंड के 10 लाख खरब हिस्से किए जाएं और 1/10 लाख खरब सेकंड के बराबर अगर रफ्तार बढ़ जाती तो कायनात बिखर जाती, अगर ग्रेविटी बढ़ जाती तो कायनात जीरो हो जाती। तो ये कोई कैसे तस्लीम करे कि ये ऑटोमेटिक हो गया, ये खुद ब खुद हो गया? कोई तो है, और वो कौन है? यहाँ आके वो अटक जाते हैं। तो हमारे ये इस बच्चे से भी पूछो तो कहेगा अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाया। तो इसको अल्लाह ने यूं जवाब दिया, इन्ना रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी 6 अय्याम। तेरा अल्लाह है जिसने जमीन आसमान 6 दिन में बनाए। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पे तख्त बिछाया। युग़शिल लैल अन्नहार, दिन और रात का निजाम चलाया। यतलुबुहु हफीफा,
दिन आगे चलता है, रात पीछे चलती है। और फिर अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअमरिह, फिर उसने सूरज चांद सितारों को अपने ताबे कर दिया। तो हमारे लिए एक जवाब आसान हो गया कि सबका बनाने वाला अल्लाह है। पहाड़ कैसे बन गए? कवल जिबाल अरसाहा, अल्लाह ने गाड़ दिए। पानी कैसे बन गया? अल्लाह ताला ने बनाया। फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, जमीन कैसे बन गई? वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, अल्लाह ने बना दी। मीठा पानी कहाँ से आया? वो भी अल्लाह ने बनाया। हादा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबुहु, कड़वा किसने बनाया? का वो भी अल्लाह ने बनाया। वहादा मिल्हुन उजाज, ये कड़वा बदबूदार। अल्लाह ने कड़वे पानी को ना बतौर नेमत के जिक्र किया कि समंदरों का पानी हमने कड़वा बनाया, दरियाओं का पानी हमने मीठा बनाया। ये हमारे लिए क्या मजा है, ये हमारे लिए क्या नेमत है। अगर समंदर के पानी मीठे होते तो ये बदबूदार हो जाते, और एक पानी का तालाब गंदा हो जाए ना तो सारा गांव मुसीबत में आ जाता है। 7 समंदर का पानी गंदा हो जाता और बदबूदार हो जाता तो हमें तो मरी में बैठना ही मुश्किल हो जाती। यहाँ लोग मर रहे होते, तो अल्लाह ने उसमें तेजाब पैदा कर जो उसकी गंदगी को जलाता रहता है, जलाता रहता है, जलाता रहता है। और उसमें अल्लाह तूफान उठाता है, मौजें उठाता है, लहरें उठाता है। कोई थोड़ी बहुत चीज बने भी सही तो पानी की आपस की तूफानी टकराव से अल्लाह उसको भस्म कर देता है। अब ये नमक आता कहाँ से है? इसमें नमक हर वक्त कहाँ से आता रहता है? अगर तो अल्लाह हमारे जिम्मे लगाता, हाँ भाई पानी को कड़वा रखो वरना ये तुम्हें तबाह कर देगा, इसकी बदबू तुम्हें बर्बाद कर देगी, तो फिर इंशाल्लाह लॉरेंस कॉलेज वाले सारे खेवड़ा की कान के आगे खड़े होते, ट्रक भर रहे होते जी, सबकी बारियां लगी होती, जिम्मेदार ताजर। अल्लाह ने हमें इतना नमक दिया, पूरी दुनिया में इतना नमक किसी के पास कोई। तो अल्लाह ने क्या किया? जमीन को थोड़ा सा जनूब की तरफ झुका दिया और उधर समंदर कर दिए, और पहाड़ों को शुमाल की तरफ कर दिया, ऊपर बर्फ जमा दी। फिर जमीन के झुकाव से फायदा उठाते हुए अल्लाह पाक ने पानी को जनूब की तरफ बहाना शुरू किया। पहाड़ों पे बर्फ पिघली, वो नदी नालों में बदली, चश्मे शामिल हुए, झरने शामिल हुए, आबशारें शामिल हुई। वो पानी एक ताकत के साथ पत्थरों से टकराता हुआ और बल खाता हुआ एक हुस्न भी अल्लाह ने बना दिया, खूबसूरती भी बना दी। लोग नारायण की झील देखने जा रहे हैं, हालांकि इतना सफर, मुसीबत, खाने, पत्थर, पहाड़, टक्करें, फिर भी जा रहे हैं। वहां से ये पानी जब मैदानों में आता है तो जमीन में नमक है, तो ये पानी क्या करता है? जमीन की रगों से नमक को खींचता है और पूरे ट्रॉले बनकर टनों टन दुनिया के सारे दरिया नमक समंदर में फेंक रहे हैं। रोजाना करोड़ों अरबों टन अल्लाह ही जाने पानी समंदर में नमक को फेंकता रहता है। समंदर कड़वे रहते हैं और हम मजे में रहते हैं। अगर ये मीठे हो जाते हैं हम बर्बाद हो जाते हैं। सारे शहर का पानी कड़वा हो, जहां से नहर गुजर रही है वहां नल का खोदो पानी मीठा हो। फैसलाबाद में मेरी रिहाइश है, मेरा इलाका खनेवाल है, रिहाइश मेरी फैसलाबाद, तो वहां सारे शहर का पानी गंदा है। उसमें से एक नहर गुजर रही है, उस नहर के दोनों तरफ जितने नलके हैं सबका पानी मीठा, जो कि पानी बहता रहता है और उसके अंदर के नमक को खींच के आगे चलता रहता है। तो ये हमें अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अम खुलिक़ू मिन गैरि शै, क्यों भाई आप ही बन गए खुद ब खुद? अगर खुद ब खुद बने तो जाओ जो करना है मर्जी करो। नहीं, अल्लाह खुद ब खुद तो नहीं बने। हेच चीज़े खुद ब खुद चीज़े नशुद, हेच आहिन खंजरे तेगे नशुद, हेच हलवाई नशुद उस्ताज कार, ता गुलामे शक्र रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला रूम, ता गुलामे शम्स तबरेजे नशुद। कोई चीज खुद ब खुद तो है नहीं। तो फिर अल्लाह ताला हमसे कहता है पता तो करो तुम्हें किसने बनाया है। ये बहुत बड़ा जिंदगी का सवाल है, तुम्हें किसने बनाया? तुम्हें कौन मौत देता है? क्यों पैदा होते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ये इल्म मेरे बच्चों कॉलेजों स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा। ये इल्म अल्लाह ने बतौर मुसलमान के हम पर फर्ज करार दिया, और फिर अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से, हदीस पाक के जरिए से उसे महफूज कर दिया। तो जिंदगी का सफर शुरू करने से पहले ये तय करो कि तुमने जिंदगी गुजारनी कैसी। तुम अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे साइंसदान बनो, ये हमारी जरूरत है, लेकिन तुम अच्छे इंसान बनो, अच्छे मुसलमान बनो, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। तुम्हारे इस अच्छा बनने पर हमारी जिंदगी का दारोमदार। एक डॉक्टर आए हैं म्यो हॉस्पिटल के, वो MS हैं, पहले भी MS आए, सारे अस्पताल में दवाइयां फ्री तकसीम होने लगी, हर मरीज का इलाज फ्री हो रहा है। सारी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा, और म्यो हॉस्पिटल के 18 ऑपरेशन थिएटर हैं, सब में दवा मुफ्त जारी। एक सस्ती से सस्ती दवा से लेकर 1-1 लाख की दवा मुफ्त एक मरीज पे लग रही है कि एक डॉक्टर
صحیح انسان آ گیا اور اس نے جتنا پیسہ, میں نے اس سے پوچھا, میرا دوست ہے, میں نے کہا اتنے پیسے کہاں سے خرچ کر رہے ہو؟ کہا جو حکومت فنڈ دیتی اسی سے خرچ کر رہا. اور کہنے لگے مزے کی بات بتاؤں, پہلے 1 روپے کی دوائی مریض کو نہیں ملتی تھی اور خرچہ زیادہ تھا, اور اب تمام ہاسپٹل کو دوا فری جا رہی ہے اور ہر سال کے آخر میں 5 کروڑ 6 کروڑ ہمیں بچ رہا ہے. ہر شے فری کر کے 6 کروڑ 7 کروڑ بچ رہا ہے, اور اس وقت ہر شے پیسے پہ تھی اور پیسے کٹتے تھے کہ ایک انسان, ایک صحیح مسلمان اللہ سے ڈرنے والا ہے. اب میں نے اس سے سارا ہاسپٹل کا راؤنڈ کیا, باہر بیٹھے غریب لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس کو دعائیں کر رہے تھے. اور پہلے کیا ہوتا تھا, تو ڈاکٹر کہتے یہ دوا لاؤ, وہ بھاگ کے جاتے, پھر کہتے یہ دوا لاؤ, اندر مریض اسٹریچر پر پڑا ہوا ہے, اس کا پیٹ چیرا ہوا ہے, وہ بھاگ کے جاتے, پھر وہ دوا لاتے. جب پیسے ختم ہو جاتے تو پھر عورت اپنے کان کی بالیاں اتار کے دیتی, ہاتھ کی چوڑیاں اتار کے دیتی اور دوا لے کر آتی, اور پھر بھی دوا پوری نہ ہوتی اور مریض اسٹریچر پر ہی مر جاتے تھے. اور اب 5000 کا ٹیکہ دل کے اٹیک کا لگ ہوتا ہے. ایمرجنسی میں کوئی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آ جائے, مالدار آ جائے, غریب آئے, اس کو وہ ٹیکہ مفت لگایا جائے. انہی پیسوں میں کہ ایک اللہ سے ڈرنے والا ڈاکٹر آ گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کی لائن آپ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کرے, ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان اور اچھا افسر, جو بھی آپ بنے, لیکن پہلے آپ اچھے مسلمان بنے تاکہ آپ کسی کا درد محسوس کر سکیں. ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا, پہلا نیورو سرجن پاکستان کا, پہلا نیورو سرجن کراچی کا تھا. اس کے پاس ایک شخص آیا, کہا جی ایک مریض ایکسیڈنٹل, میں نے اٹھا کے اس کو ایمرجنسی میں لایا ہوں, آپ برائے مہربانی اس کو دیکھ لیں. تو اس ڈاکٹر نے کہا پہلے میری فیس رکھو پھر میں دیکھنے جاؤں. اس نے کہا میں تو راہگیر ہوں, مسافر ہوں, میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں, تو آپ تسلی رکھیں, میں آپ کو پیسے دے دوں گا, نوجوان ہے بالکل, آپ برائے مہربانی دیکھ لیں. اس کے سر میں چوٹ آئی, کہ نہیں پہلے میری فیس رکھو میں پھر جاؤں. یہ تکرار ہو رہا ہے, وہ نہیں مان رہا. تو آخر اس نے کہا اچھا یہ میری چابی گاڑی کی آپ کی ہوگی, میں آپ کی فیس آپ کو ادا کر کے اپنی گاڑی کی چابی لے جاؤں گا, گاڑی آپ کے گھر چھوڑ جاؤں. ٹھیک ہے. گاڑی میں بٹھا کے جب پہنچے تو آگے ڈاکٹر صاحب کا اپنا بیٹا اور مر چکا تھا, اور ایک ہی بیٹا تھا, ایک ہی بیٹا, اور وہ مر چکا تھا. ڈاکٹر صاحب پاگل ہو گئے, جس کے لیے کمایا تھا وہی ہاتھوں میں چلا گیا. تو وہ ڈاکٹر زیادہ تھے, انسان کم تھے, تو اپنے بیٹے کو مار دیا. ایک انسان آیا, مسلمان آیا, اس نے سارے ہاسپٹل میں دوائیں فری کر دی اور الٹا پیسہ بچا کے دیا گورنمنٹ کو. اس وقت میرے عزیزوں جو باہر ہو رہا ہے نا, سوائے اس کے کہ پیسہ اکٹھا کرو, اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو رہا. تو تم اللہ سے ڈرنے والے بنو, اللہ کے خوف سے اپنے شعبوں میں چلو, تو اللہ تمہیں عزت دے گا, تمہارے مقدر کا رزق کہیں نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے خود بخود پیدا ہوئے؟ نہیں. اپنے خالق خود ہو؟ نہیں. زمین آسمان تم نے بنایا؟ نہیں. تو پھر پتہ تو کرو ہے کون؟ تو اللہ نے جواب دیا وہ اللہ ہے. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے مجھے کیوں پیدا کیا, میں کیوں آیا ہوں؟ تو اس کا بھی اللہ نے جواب دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تم اس لیے آئے ہو کہ میرے بندے بن جاؤ. تیسرا سوال ہے کہ اللہ یہ موت کیوں آ جاتی ہے, موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب لکھے پڑے ہیں سائنس کی کتابوں میں, 200 جواب. موت توفل انفس حین موتها والتي لم تمت في منامها, اللہ ہے جو جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہے اور انسان مر جاتا ہے. ایسا طاقتور جواب کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. موت کیوں آتی ہے؟ اللہ روح نکالتا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا اس کا جواب بھی دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں. ساری دنیا کے عقل والے کہتے ہیں ہیہات لما توعدون, قرآن اس کو خود بتا رہا ہے, ہیہات لما توعدون.